السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول یعنی پہلی بہار میں دو عالم کے سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں جبکہ آپ اسی شہر میں مقیم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ کی عظمت کو بڑھا دیا اس جہت سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف رات دن لوگوں کو دعوت دیتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیر کے دن 18 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 10 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول کے بھی اقوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں ملتے ہیں، اور پیر ہی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، اور پیر ہی کے دن معراج کا سفر ہوا، اور پیر ہی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور پیر ہی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 242۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں نبی بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 برس رہے، آپ پر وحی آتی رہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 10 سال پورا فرما کر 63 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ بخاری شریف۔ 12 ربیع الاول کو وفات نبوی کا سوگ یا عید میلاد النبی منانے کا شرعاً ثبوت نہیں ہے، اور اس موقع پر جو بدعات و رسومات اور خلاف شرع کام کیے جاتے ہیں، مثلاً حلوہ وغیرہ بنا کر تقسیم کرنا، ان کا دین سے دور کا بھی تعلق نہیں، بلکہ لوگوں کو چاہیے کہ بدعات سے بچتے ہوئے اس دن زیادہ سے زیادہ درود شریف کا اہتمام کریں۔ مستفاد فتاوی محمودیہ جلد 5 صفحہ 396۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔